اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام تیسری وصیت بیان فرماتے ہیں وصلاح ذات بینکم، سبحان اللہ، لوگوں کے درمیان اپنے درمیان اصلاح کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رواج دو، مرکز اصلاح کیا کرو، معاشرے میں اصلاح کیا کرو۔ پھر اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دی، کہا کہ میں نے رسول خدا کو، تمہارے جد، تمہارے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ سبحان اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ جو مؤمنین کے درمیان اصلاح کروانا ہے، ان کے جھگڑوں کو ختم کروانا ہے، ان کی دلوں کی کدورت کو ختم کر کے ان کے اندر محبت کا بیج بونا ہے، یہ عام نماز و روزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اس قدر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر اس کو فضیلت کیوں ہے؟ اچھا، بعض علماء نے یہاں پہ عامت الصلاۃ والصیام سے اس کی تفصیل اور تفسیر بیان کی ہے کہ عامت الصلاۃ والصیام، عام نماز و روزوں سے مراد ہے مستحب نماز و روزوں سے اس کو افضل قرار دیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں وہ ایک سوال کہ وجہ کیا ہے؟ بے شک اس میں ایسی کیا خاص چیز تھی کہ اس کو عام یعنی مستحب نماز و روزوں سے افضل قرار دیا ہے؟ تو وہ چیز یہ ہے کہ نماز انسان کی ذاتی نجات کے لیے ہے۔ بے شک، اچھا، روزہ بھی انسان کی ذاتی نجات کے لیے ہے، یعنی کہ انسان اپنی پرواہ کرتا ہے تو نماز پڑھے گا، اپنی پرواہ کرتا ہے تو روزہ رکھے گا۔ لیکن یہ جو صلاح ہے، اصلاح کروانا مؤمنین کے درمیان، اس کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس کی وجہ سے ہے جو انسان دوسرے مؤمنین کے بارے میں رکھتا ہے۔ یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنے علاوہ دوسروں کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نتیجے کے لحاظ سے بھی اس کا بڑا ثمرہ ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ اگر دو مؤمنین جن کی لڑائی شروع ہوئی ہے، کوئی فساد کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ان میں اگر لڑائی شروع ہوئی ہے، اگر وہیں پہ ان کی لڑائی ختم کروا دی جائے، کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، تو یہ بہت بڑے مستقبل کے فتنہ و فساد سے ان کو بچا لیتی ہے۔ بے شک۔ اچھا، فتنہ و فساد سے ہوتا کیا ہے؟ دو مؤمنوں میں لڑائی ہو، پھر آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ جب دو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ مؤمنین کا معاشرہ ہے تو معاشرہ کمزور ہو گیا۔ اب اگر باہر کے دوسری بیرونی طاقت اس پہ حملہ کرنا چاہے گی، ان کو مٹانا چاہے گی، آسانی سے مٹا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے امور ہیں معاشرے کے لحاظ سے کہ جس میں شریعت نے بڑی اہمیت، معاشرے کے لحاظ سے بہت سارے امور پہ اہمیت دی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے اگر فلسفے کی طرف چلے جائیں، خمس کے فلسفے کی طرف چلے جائیں، اور معاشرے کے غریب طبقے یا معاشرے کے مصیبت زدہ لوگوں کے حوالے سے دیکھیں، مشکل میں پڑے افراد کے حوالے سے دیکھیں، تو اسلام جو ہے اس حوالے سے بڑی تاکید کرتا ہے، پڑوسیوں کے حوالے سے بڑی تاکید کرتا ہے۔ آگے چل کے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ان تمام کا اگر ہم ایک جو ہے وہ حکمت اس کی بیان کرنا چاہیں، ایک فلسفہ بیان کرنا چاہیں، تو وہ یہی ہے کہ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے معاشرے میں اس قدر چیزوں کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے، اور اسی لیے تاکہ معاشرہ مضبوط ہو، جب وہ آپس میں مضبوط ہوں گے مؤمنین، تو بیرونی طاقت جو بھی حملہ کرنے کے لیے آئے گی اس کا ڈٹ کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب اصلاح کے ذیل میں ایک فرمان جو وہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا چاہوں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعہ، کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی مفضل ان سے فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمارے شیعوں میں سے دو افراد کے درمیان دیکھتے ہو کہ ان میں نزاع ہو گیا ہے، کوئی اختلاف، لڑائی ہو گئی ہے، فرمایا فَافْتَدِیہا مِن مَالِی، اگر اصلاح کروانے کے لیے میرے مال کی بھی نوبت آئے تو میرا مال دے کے ان کے درمیان جب وہ اصلاح کروا دینا۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت۔ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ ہے وہ مفضل سے مربوط، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو افراد کو لڑتے ہوئے دیکھا میراث کے موضوع پہ، میراث کے موضوع پہ ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ میراث کا موضوع بعض اوقات ایسے ہوتا ہے قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، تو مفضل نے ان کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں گھر میں جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے، تو ان کے درمیان صلح کی کوشش کی مفضل نے، تو جاتے ہیں، مفضل نے 400 درہم اپنی طرف سے ان کو دیے اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔
پھر صلح کروانے کے بعد کہا کہ یہ جو 400 درہم دیے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیے، یہ میرے مال سے نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مال سے ہے۔ کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر دو افراد میں جو شیعہ ہوں ان کے درمیان اگر لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان اصلاح کراؤ، چاہے تمہیں میرا مال وہاں پہ خرچ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، امام کو کس قدر عزیز ہے اپنے چاہنے والوں کا اتحاد، اللہ اکبر، اپنے بے شک، چاہنے والوں کی اصلاح، اس قدر جو ہے وہ امام اسلام کو عزیز ہے۔ بے شک۔